أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب گزشتہ کل سورہ فاتحہ کے تعلق سے باتیں تفصیل سے آ گئی. ان باتوں میں خاص کر ایک عقیدہ جو آپ کو سنایا تھا کہ بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا ولی یا نبی اس کے پاس اتنا پاور ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی بات زبردستی منوا سکے، جس کو جبری سفارش کہتے ہیں. زبردستی اپنی بات منوانے کی طاقت، یہ عقیدہ سراسر غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کو طاقت ہے ہی نہیں کہ وہ اپنی بات منوا سکے. اور پھر دوسری بات جو قابل توجہ تھی وہ یہ تھی کہ قرآن پاک اور حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے علماء کرام اور ماہرین کی ضرورت ہے. اس کے بغیر نہ قرآن پاک سمجھا جا سکتا ہے نہ احادیث پاک کو سمجھا جا سکتا ہے. اب آج کے سبق میں حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے کچھ باتیں ہوگی. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ کیوں بیان کیا گیا؟ یہ سورت جس کو ہم سورہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں، یہ سورت قرآن مجید میں نازل کیوں ہوئی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہودیوں نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک سوال کیا تھا. سوال یہ کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین گئے تھے، آپ فلسطین میں مقیم تھے، فلسطین میں رہے تھے، تو بنو اسرائیل جو یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہے، وہ مصر میں کیسے آباد رہی اور پھر مصر سے وہ واپس فلسطین آئی؟ آخر یہ مصر کیسے پہنچ گئی؟ ایک عجیب و غریب سوال تھا یہودیوں کا. تو یہ پوری صورت اتاری گئی اور اس صورت کے ذریعے سے جواب دیا گیا کہ بھائی بات تو صحیح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام فلسطین میں مقیم تھے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، پھر وہاں سے وہ مصر گئے تھے اور مصر آباد ہو گئے تھے، اس لیے بنو اسرائیل مصر میں مقیم رہے اور پھر وہاں سے یہاں آئے. یہ جواب قرآن مجید نے ان کو دیا. اور دوسری وجہ اس صورت کے اتارنے کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ تھی کہ مشرکین، ایک بات یہ یاد رکھیں کہ یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے. یہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں بھی بہت لاسٹ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے. چونکہ مشرکین مکہ نے آپ کے تعلق سے جو پلاننگ کیے تھے، ان میں سے ایک پلان یہ تھا کہ یا تو محمد کو قتل کر دو یا محمد کو جلا وطن کر دو، ہماری آنکھوں سے اوجھل کر دو، یہ ہمارے درمیان میں نہیں ہونا چاہیے، اس روڑے کو ہٹاؤ. اس کے لیے انہوں نے جو منصوبے بنائے تھے، ان منصوبوں میں سے ایک منصوبہ وہی
جو ہجرت کا واقعہ پیش آیا اس رات میں آپ کے تعلق سے وہ لوگ آپ کے حجرے کا جو ہے احاطہ کر کے وہاں کھڑے ہو گئے تھے اور آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن آپ صبح صبح ہاتھ میں جو ہے مٹی کی مٹھی لے کر آپ نے وہ مٹی ڈالی اور آپ آیت پڑھتے ہوئے وہاں سے نکل گئے تھے۔ بہرحال انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا تھا اور آپ کو الگ کرنے کے لیے مختلف اسکیمیں تیار کی تھی۔ قرآن مجید آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب، آپ کے خلاف منصوبہ بنانے والے یہ ختم ہو جائیں گے، اور کیسے ختم ہوں گے؟ صرف ختم نہیں ہوں گے، ایک وقت آئے گا کہ وہ تمہارے قدموں میں آ کر گریں گے۔ ظاہر بات ہے اس کے لیے کوئی نمونہ ہونا چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نمونے کے طور پر سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کا قصہ آپ کو سنایا کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کے بھائی یہی چاہ رہے تھے کہ یوسف ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، یا تو اس کو قتل کر دو یا کسی بھی طرح سے اس کو ہماری آنکھوں سے دور کر دو۔ لیکن ایک وقت آیا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے قدموں میں آ کے گرے۔ اسی طرح اے محمد، اے میرے حبیب، ایک وقت آئے گا کہ یہ مشرکین مکہ تمہاری قدموں میں آ کر گریں گے، اور ہوا بھی ایسا ہی کہ آپ مدینہ منورہ میں گئے، فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے موقع پر کیا ہوا؟ یہی ہوا۔ کیا ہوا؟ جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے یہ کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے باپ میں کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں، وہی جملہ میرے آقا نے مشرکین مکہ کے تعلق سے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، کہ تم آزاد ہو، آج تمہیں برے جملے بھی نہیں کسے جائیں گے۔ یہ قرآن پاک آقا کو تسلی دے کر ہمیں سنا رہا ہے۔ کیا سنا رہا ہے؟ کہ اے مسلمانوں، چونکہ سورہ یوسف سے پہلے سورہ ہود ہے، عجیب ربط سنا رہا ہو، سنو۔ سورہ ہود کے آخر میں آقا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے یہ کہا تھا، اور خاص کر حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا تھا فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، اے محمد اس دین پر قائم رہو، ذرا برابر بھی پیر اس دین سے ہلنے نہیں چاہیے، حالات کیسے ہی آئے حالات کو سہو، اس کو برداشت کرو، لیکن دین سے ادھر ادھر نہیں ہونے چاہیے۔ فاستقیم یہاں شاید آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ عبد الناصر جو مصر کے بہت بڑے قاری ہیں یہاں آئے تھے، وہ اس آیت کو بار بار پڑھ رہے تھے فاستقیم، لیکن چونکہ کوئی سمجھنے والا وہاں نہیں تھا، بیچارہ ایک مجمع وہ بیٹھا ہوا تھا جو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ شیخ کیا کہہ رہے ہیں۔ شیخ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی آیت ہے کہ جس آیت نے میرے آقا کو بوڑھا کر دیا تھا۔ آقا فرما رہے ہیں شیبتنی سورۃ ہود، کہ سورہ ہود نے مجھے بڑھا کر دیا۔ یہی آیت ہے کہ جب آقا نے سنی کہ اللہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تم مستقیم رہو، دین پر قائم رہو، تو آقا رونے لگے اور آقا یہ کہنے لگے کہ میں تو دین پر قائم رہ سکتا ہوں، لیکن میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت دین پر قائم رہ سکے گی یا نہیں رہ سکے گی؟ حالات آنے پر دین سے پھر تو نہیں جائے گی۔ تو قرآن کریم نے سورہ ہود کے اینڈ میں یہ کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اے مسلمانوں، اے میرے بندو، ظالمین کی طرف مائل بھی مت ہونا۔ کیا مطلب ظالمین کی طرف مائل مت ہونا؟ ظالمین کے طور و طریق کو اپنے جسم پر مت لانا، اپنی زندگیوں میں مت لانا۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان ظالمین کے طریقوں کو اپنانے کی وجہ سے آگ تمہیں ٹچ ہو، تم جہنم میں جانے والے بن جاؤ۔ یہ اتنی خطرناک آیت ہے کہ اس آیت نے میرے آقا کو بڑھا کر دیا۔ اب اس صورت میں مسلمانوں کو یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، دین پر قائم رہو، جمے رہو صبر کے ساتھ۔ صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے گھر میں حادثہ آیا تو میں صبر کر رہا ہوں۔ صبر کا مطلب ہے صبر کا اصل معنی ہے جمنا، دین پر جمنا، میدان جنگ میں جمنا، اس کا نام اصل ہے صبر۔ الحبس علی الطاعہ، الحبس علی الجہاد، جہاد پر رکنا، طاعات پر رکنا، یہ اصل صبر کے معنی ہے۔ یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام حالات آ رہے ہیں لیکن جم رہے ہیں، اس لیے مسلمانوں حالات کیسے آ رہے ہیں ہمیں جمنا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔
کیا ہوگا اس کا اینڈ؟ اس کا اینڈ وہی ہوگا جو قرآن سنا رہا ہے کہ وہی لوگ جو تمہارے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں، جو تمہارے باپ میں یہ سوچ رہے کہ ان کو یہاں سے بھگا دیا جائے، ان کو چلا وطن کر دیا جائے، اس ملک سے باہر کر دیا جائے، لیکن اگر تم دین پر قائم رہے اور سچے مسلمان بن کر رہے تو وہ تمہارے قدموں میں آ کر گریں گے۔ یہ اس سورت کا سب سے پہلا پوائنٹ ہے جس کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے اور مسلمانوں کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سورہ یوسف علیہ السلام کا سب سے جو ہے اہم پوائنٹ، بنیادی پوائنٹ ہے۔